بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ مجھے کسی نے ایک رجب المرجب کا ایک خاص عمل بھیجا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ عمل انہوں نے پچھلے رجب میں کیا بھی تھا اور اس کے بعد ان کے حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں، تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ صدقہ جاریہ کے طور پر یہ عمل آگے بھی شیئر کیا جائے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ ایک خاص عمل ہے کہ جو انہیں کسی بزرگ نے عطا کیا تھا۔ اب انہی بزرگ کی اجازت سے وہ آگے شیئر کر رہے ہیں۔ کرنا ایسا ہے کہ 26 رجب المرجب کو روزہ رکھنا ہے اور اس دن غسل کر لیں اور سفید کپڑے زیب تن کر کے خوشبو لگا کر بیٹھ جائیں اور اس کے بعد افطار کر کے نماز مغرب پڑھیں۔ جب نماز مغرب پڑھیں گے تو اب آپ اس کے بعد 27 رجب میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ مسجد میں، اب یہ مرد حضرات کے لیے ہے تو انہوں نے مسجد لکھا ہے، خواتین گھر میں بھی کر سکتی ہیں الحمدللہ۔ تو مسجد میں بیٹھ کر ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، عشاء تک پڑھنی ہے، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ جب عشاء کی اذان ہو اس کے بعد آپ عشاء کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد مسجد میں ہی کسی ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں کسی سے بات نہیں کرنی ہے، اور آپ نے اپنے پاس ایک عدد عطر جو سندل کا ہو، سندل والا عطر کسی بھی عطر فروش سے مل جائے گا، لے کر اپنے پاس سامنے رکھیں اور ایک عدد نوٹ، کوئی سا بھی نوٹ آپ کے پاس جو ہو وہ لے لیں۔ یہ دونوں چیزیں اپنے پاس رکھیں اور ساتھ ایک لکڑی کی تسبیح بھی آپ کے پاس ہو، کیونکہ وظیفہ جو ہے وہ لکڑی کی تسبیح پر پڑھنا ہے۔ لکڑی کی تسبیح پر یہ وظیفہ 121 بار پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث۔ الحمدللہ آپ کو معلوم بھی ہوگا، آسان سی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے یہ۔ اس 121 بار پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، قرآن پاک کی ایک سورت ہے جو ہے سورہ صاد، اس کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ سورہ صاد 3 بار پڑھنے کے بعد 121 بار آپ نے کوئی سا بھی چھوٹا سا درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا ایک طرح سے وظیفہ مکمل ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے عطر پر دم کرنا ہے اور نوٹ پر بھی، اور تھوڑی سی جو خوشبو ہے عطر سندل کی وہ نوٹ پر لگا دیں اور اس نوٹ کو سبز کپڑے میں لپیٹ کر محفوظ کر لیں۔ اب آپ کا یہ عمل مکمل ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد اب آپ اس نوٹ کو جو ہے آپ کا جو جیسے گھروں میں گلک ہوتی ہے یا جو جس میں پیسے جمع کرنے والا کوئی باکس ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جس میں آپ نے وہ پیسے ڈال دینے ہیں، وہ پیسے اس گلک میں آپ نے ڈال دینے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی وہ پیسے جو جمع کیے ہیں اس میں آپ تھوڑے تھوڑے اور بھی جمع کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اگلے رجب کو آپ نے وہ گلک کھولنی ہے۔ اور باقی جو عطر آپ کے پاس ہے، اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی دکان ہے، تو وہاں پر بطور خوشبو اس کو استعمال کریں، پاک کپڑوں پر لگائیں، اگر گھر میں ہے تو گھر میں لگا لیں، مطلب اس عطر کو آپ نے استعمال کرنا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی لوگ بھی جو ہیں وہ کاروبار والے جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ 1 سال کے اندر ہی کامیابی حاصل کریں گے۔ دکان ہے، کاروبار ہے، گاہک کا مسئلہ ہے، سب حل ہوں گے۔ اور اسی طرح گھر میں اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے مالی لحاظ سے، تو 1 سال کے اندر انشاءاللہ تعالی وہ حل ہو جائے گا۔ جنہوں نے مجھے یہ مسئلہ بھیجا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے اب حالات 1 سال کے اندر ہی اندر بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ گلک توڑ کر وہ پیسے، وہ جو 27 رجب کو وہ پیسے
صدقہ و خیرات کر دیں گے، جتنے بھی اس میں ہوں گے تو اللہ کے نام پر دے دیں گے، اور دوبارہ نیا عمل ان کے گھر میں کوئی کر سکتا ہے تو وہ کرے گا، اور پھر اگلے سال اسی طرح سے 27 رجب کا یہ عمل دہرا لیں گے۔ تو بہت پیارا اور آسان سا عمل ہے، کسی کا آزمودہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم سے فضل سے سب پہ فضل ہوگا، تو اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر ضرور شیئر کریں اور لائک اور کمنٹ کر دیا کریں۔